السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفقت اللہ وارث ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل واچ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف جوہری صاحب، جو کہ سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کے اور سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، اور اب امیدوار ہیں ممبر اسلام آباد بار کونسل کے لیے۔ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جب وجود میں آئی تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ آف 2010 تھا جس کے ماتحت یہ بنی۔ کانسیپٹ بیسیکلی یہ تھا کہ یہ ایک فیڈرل ہائی کورٹ ہوگی جس میں ججز فیڈریٹنگ یونٹ سے آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے، ایک محدود مدت کے لیے آئیں گے، اور سارے فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کی نمائندگی ہوگی اسلام آباد کیپٹل کے اندر۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیڈرل تو نہ بن سکی، صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بنی، لیکن اس میں وہ جو آنے والی بات تھی وہ تو ہو گئی کہ ججز باقی سارے صوبوں سے آتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ جاتے نہیں ہیں۔ اس کا نقصان بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی پسند و ناپسند محدود ہو جاتی ہے، اور انہیں کسی کی یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے چونکہ یہیں ریٹائر ہونا ہے، وہ ٹرانسفر تو انہوں نے ہونا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں معاملہ کرتے ہیں۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کے طور پر میری ساری ایفرٹس جو تھی وہ بنیادی طور پر روٹیشن پہ بہت زیادہ زور تھا۔ 3 پوائنٹس کا میرا ایجنڈا تھا۔ سب سے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹ 2010 میں ترمیم کی جائے، اور اس سے وہ ترمیم بھی باقاعدہ اس کا مسودہ میں نے پیش کر دیا، اور وہ سارے لوگوں کو میں نے ابھی بھی اپنے پروگرام میں جو الیکشن لڑ رہا ہوں اور جو میرا منشور ہے وہ سب کو بھیج دیا ہے، اور وہ مسودہ بھی بھیج دیا ہے۔ اس مسودے کو لے کر میں مختلف جگہوں پہ گیا، سیاستدانوں کے پاس گیا، اور وہ تیار بھی ہو گئے کہ یہ بل پیش کیا جائے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت کی بار کونسل اور پھر ان کے آگے جو ان کے ممبر جو ایگزیکٹو میں لوگ تھے، انہوں نے میرے اس منشور کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور مختصر وقت میں انہوں نے مجھے اتنا زیادہ الجھائے رکھا، اور خاص طور پہ جو نوٹیفیکیشن انہوں نے تیار کیا کہ جی عارف چودھری کو ہم نے ڈس ممبر کر دیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا، ڈس ممبر تو وہ کسی کو کر نہیں سکتے، البتہ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس یہ ریزولوشن چلا جاتا تھا نوٹیفیکیشن کی صورت میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے، لہٰذا اس کی ہمیں بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر وہ منشور جو تھا جس میں روٹیشن والی بات سب سے پہلے تھی، اور اس کے بعد چیمبرز والا معاملہ تھا، جو کہ میں نے کہا کہ یہ جو چیمبرز ہیں ہم کس طرح کی حالت میں بیٹھے ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ تو ان چیمبرز کے لیے بنیادی طور پر PC1 آلریڈی ہو چکا ہے۔ میں نے گورنمنٹ سے یہ کہا کہ PC2 منظور کیا جائے، اور اس وقت وہ صرف 6 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ آتا تھا، جس سے یعنی وہ تمام چیزیں جو دفاتر کے علاوہ سڑکیں وغیرہ تھیں اور باقی فیسلٹیز تھی وہ بن سکتی تھیں اس کے لیے۔ اور تیسری بات میرے منشور کا حصہ جو ابھی بھی ہے اور اس وقت بھی جس کے لیے میں نے لڑائی لڑی، وہ یہ تھی کہ یہ جو SCCP ہے اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ یہ سارے لوگوں کو، یعنی ساری ان جو ادارے ہیں، کمپنیز اور انڈسٹریز، انہیں مجبور کرے کہ وہ اپنے پاس ایک لیگل ایڈوائزر رکھیں۔ تو میں نے کہا کہ گورنمنٹ پابند کرے اور اس پر سختی سے عمل کرائے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام نوجوان جو ہیں جب وہ آتے ہیں تو انہیں ابتدائی طور پر ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے جس میں انہیں چاہیے کہ کوئی بریدنگ سپیس مل سکے، ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ ٹائپ مل سکے، تو کم از کم اگر وہ وہاں لیگل ایڈوائزر ہوں گے تو انہیں وہ موقع مل سکے گا ان کی ٹریننگ کا بھی، اور انہیں کچھ نہ کچھ اپنے سروائیول کے لیے بھی پیسے مل سکیں گے۔ تو ان چیزوں کو لے کر میں تینوں میری آئٹم جو میرے ایجنڈے کا حصہ تھی، میں نے پورا سال محنت کی، لیکن وہ مشکل جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ آڑے آئی، اور ایک کلب اسلام آباد لائرز کلب جو میں بنانا چاہتا تھا، اس کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا۔ سٹے جاری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب نہیں، آپ نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا مجھے اپنا گھر بیچنا پڑا تو میں بیچ کے اس کلب کو ضرور بناؤں گا، اور اس لیے بناؤں گا کہ نوجوان اور دوست یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے تو پھر آپ الیکشن کیوں لڑے۔ یہ میرا ڈٹرمینیشن تھا اور میرا ارادہ تھا جس نے یہ کلب بنوایا۔ آج وہ کلب کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت میرا الیکشن لڑنے کا جو پروگرام ہے، جو میں آپ سب دوستوں سے مخاطب ہوں اور سب دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، عمر کے اس حصے میں، جبکہ میں 2003 میں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کا رہ چکا ہوں، اور اس وقت یہ بار کونسل کیا، یہاں
نہ ہائی کورٹ تھی اور نہ یہ بار کونسل تھی. یہ بار کونسل اس کا حصہ تھی پنجاب کا. اس پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین کے طور پر جتنا میں نے کام کیا وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے کہ اسی ایک سال میں بار کونسل کی عمارت بنی اور لوگوں کو نوجوانوں کے لیے بہت بڑے ہم نے ایمبیشیس ایجنڈے جو تھے ان پہ عمل درآمد کیا اور انٹرنیشنل تعارف کروایا. ہماری بار کونسل جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلا 6 سال ہو گئے ہیں. وہ بار کونسل سوائے اس کے کہ جی ایک ہی خواہش ہوتی ہے ہر شخص الیکٹ ہونے والے کی، یا وہ جج بن جائے یا انہی لیگل ایڈوائزریاں ملیں. ان حالات میں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اپنے اس سارے ایکسپیرینس کے ساتھ، جبکہ میں خود ریٹائرمنٹ ایج سے بھی آگے بڑھ چکا ہوں، نہ میں نے جج بننا ہے نہ میں نے کوئی ایسا عہدہ لینا ہے، لیکن ان نوجوانوں کے لیے اور ہمارے جو لائرز یہاں بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ جناب ان کے لیے کام کوئی نہیں اور کام صرف مخصوص لوگوں کا ہے. اور کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ اسی چیمبر کا جج ہے اور اسی کا وکیل وہاں پیش ہو رہا ہے، اور ایک بیوی جو ہے وہ جج ہے تو خامد جو ہے وہ وکیل کے طور پر پیش ہو رہا ہے، اور اسی طرح رشتے جو ہے. میں اس ساری صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ سے درخواست کروں کہ مجھے الیکٹ کریں بطور ممبر اسلام آباد بار کونسل کے. تو میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہ ایجنڈا اور یہ منشور جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.